تھا، یعنی پورا خون میں ہو چکا تھا، وہ کرتا جس دن سفید ہو جائے سمجھ لینا کہ اس دن اس نبی کے والد دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب جیسے ہی یہودی لوگ دیکھتے تھے کہ کب وہ خون کا کرتا جو ہے وہ سفید ہو جائے، خون کے دھبے اس سے ہٹ جائے، اب جیسے ہی یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک دن یہ ہوا کہ وہ خون کے دھبے اپنے آپ غائب ہو گئے، یعنی کسی کیمیکل لگانے کی ضرورت نہ پڑی، کسی آلے اور ریل لگانے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ اپنے آپ ہی وہ دھبے مٹ گئے۔ تو یہودی نے سوچ لیا کہ اب وہ نبی کے جو آنے والے نبی ہوں گے ان کے والد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ بات آپ نے سنی پہلے؟ سنی ہو، ٹاپک بدل سکتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی تشریف آؤگی۔ اب جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں توریت میں جو لکھا تھا وہ سچ ہو گیا، یعنی وہ کرتا جو تھا ایک نبی کا کرتا تھا جنہوں نے یہودیوں نے شہید کیا تھا، اس پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اور نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جس دن اس رسول کے والد دنیا میں آ جائیں گے اس دن اس کرتے سے خون غائب ہو جائے گا، وہ کرتا پورا سفید ہو جائے گا، پورا سفید میں کلر میں وہ رنگ جائے گا۔ اب جتنا یہودی نے دیکھا تو اب یہودی تلاش کرنے لگے کہ آخر وہ بات کون ہے، آخر وہ رسول کا جو والد ہوگا وہ کون ہوگا، اب اس کا پتہ لگایا جائے۔ تو ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہودی نے پتہ لگا لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ ان کا قد اتنا ہوگا، وہ اتنے لمبے ہوں گے، ان کی ہیلتھ اتنی ہوگی، وہ ایسے چلتے ہوں گے، یہاں تک کہ پورا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کے اندر جتنی خاصیت پائی جا رہی تھی تمام کے تمام یہودیوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک دن انہوں نے پلان بنایا ہے کہ اب کیسے بھی کر کے ان کو ہمیں مارنا ہے، اور جب یہ قتل ہو جائیں گے تو ان کا بیٹا کوئی نبی بن کر آ نہیں سکتا ہے۔ اب جن کو قتل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جن کا نام حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جیسے ہی انہوں نے ایک دن وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ میں حضرت عبداللہ کے ساتھ میں گئے اور دیکھا کہ آپ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے، اور دیکھا کہ جب جنگل میں شکار کر رہے تو یہودیوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد آپ پر حملہ کیا ہے۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان نے دیکھا ہے کہ اب جیسے کہ چاروں طرف سے یہودی حضور کے یعنی عبداللہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیر کو نمودار کیا ہے، اور وہ شیر جیسے کہ زمین سے نکلتا ہے اور تمام یہودیوں کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جب اس کرامت کو حضرت عبداللہ کی کرامت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد دل میں سوچ لیا ہے کہ آخر یہی وہ ہوں گے جو آخری نبی ہوں گے، وہ انہی کے اولاد ہوں گے، انہی کے بیٹے ہوں گے۔ تو آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے، دل میں یہ سوچ لیا ہے کہ میری بیٹی جو آمنہ ہے اس کا ہاتھ اگر کسی کے ہاتھ میں دوں گا تو میں عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں دے کر نکاح کر دوں گا۔ اب جیسے ہی یہ دیکھنے کے بعد آپ اپنے قبیلے میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ حضرت وہاب نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد لوگوں سے سامنے ایک بات رکھی گئی ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، جو آخری نبی کے بارے میں، جن کے والدین کے بارے میں آیا ہے، ان کے والدین دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور انہی کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور حضرت عبداللہ جو ہے عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اے قبیلے والوں کہ اگر تمہاری کیا رائے ہے کہ میں اپنی بیٹی حضرت آمنہ کو عبد المطلب کے بیٹے یعنی جو حضرت عبداللہ ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ان کے ساتھ رشتہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو آپ کے قبیلے والے لوگوں نے جواب دیا تھا کہ اے وہاں بات کون سی کر رہے ہو کہ تم چند بکریاں چرانے والے آدمی ہو، تمہارے پاس کوئی زیادہ دولت نہیں ہے، اور ایک طرف تم دیکھ رہے ہو کہ مکہ کے سردار خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب جو کہیں بکریوں کے ریوڑ ان کے ساتھ میں چلا کرتے تھے، یعنی بہت بڑے مالک ہیں، بہت بڑے دنیا کے اعتبار سے وہ بہت بڑے پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، مکہ میں چاروں طرف ان کا شور مچا ہوا ہے، اور آپ اپنے یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ آپ ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو۔ ذرا
अपने हाल पर तो गौर करो, जरा अपने घर के ऊपर तो गौर करो कि आप जो रहने वाले हो, आप चंद बकरियां चराने वाले आदमी हो और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे की बात कर रहे हो, जो अब्दुल मुत्तलिब पूरे मक्का के अंदर, अरब के लोगों में पूरे मक्का के अंदर सबसे बड़ा दौलतमंद समझा जाता है, उसके बेटे की तुम बात कर रहे हो। इस बात को कहने के लिए हम अब्दुल मुत्तलिब के घर नहीं जा सकते हैं, हम अब्दुल मुत्तलिब तक ये पैगाम नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है कि एक तरफ तुम अपनी गरीबी को देखो और एक तरफ तुम अब्दुल मुत्तलिब को देख रहे हो कि कैसे अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला का हाथ तुम्हारे बेटी के हाथ में दे देंगे, कैसे वो तुम्हारी बेटी के साथ रिश्ता कर सकते हैं। अब जैसे कि वहाब ने ये सोच लिया था और सोचने के बाद जैसे ही एक इरादा बना लिया है, एक दिल में तमन्ना बना ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मक्के में जाकर जैसे कि अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचकर ये पैगाम दे दूंगा कि अब मेरी बेटी का जो निकाह होगा वो अब्दुल्ला के साथ में होगा, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर की अगर कोई बहू बनेगी तो मेरी बेटी हजरत आमना बनेगी। और आमना कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि जमाना है जाहिलियत में आपने सुना होगा उम्मा इकराम के जबान में कि उस वक्त बेवाओं की कोई कदर नहीं थी, उस वक्त औरत की कोई कदर नहीं थी। उस वक्त हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पूरे अरब के अंदर सबसे ज्यादा मुत्तकी औरत समझा जाता था, सबसे ज्यादा तकवे वाली औरत समझा जाता था, सबसे ज्यादा जो है पाक और पवित्र औरत समझा जाता था। उस वक्त हजरत आमना के डंके जो बज रहे थे वो आपकी पासा होने पर बज रहे थे, आपके नेक होने पर बज रहे थे। अब जैसे कि आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना हजरत वहाब जैसे कि निकलते हैं और निकलने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के घर आते हैं, अब्दुल मुत्तलिब के घर में आने के बाद आप अपने देखते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखते हैं और देखने के बाद आप कदमों में गिर जाते हैं। कदमों में गिरने के बाद अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि कदमों में आपकी जगह नहीं है, आप बोलो आप पैगाम क्या लेकर आए हो। तो कहा कि अब आपसे पैगाम क्या मांगना है कि मैं तो आपका बेटे का हाथ मांग आपके बेटे अब्दुल्ला का हाथ मांगने के लिए आया था, अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में देने के लिए आया था, लेकिन मैं रिश्ता लेकर आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ मेरी गरीबी है और कहाँ आपका दौलत खाना है, कहाँ आपके बड़े बड़े रेवड़ आपके बकरियों के साथ में बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ है, बहुत सारी बकरियां आप पालने वाले हैं, मैं 2-4 बकरियों को चराने वाला हूँ, लेकिन ये मैं लेकर पैगाम आया हूँ कि मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी भी जवान है और अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह भी जवान हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों का निकाह कर दिया जाए, इन दोनों की शादी कर दिया जाए। जब इतना अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो सुनने के बाद ये डिमांड ना की है कि तुम्हारे पास दौलत कितनी है, तुम्हारे पास माल कितना है, तुम्हारे पास बकरियां कितनी है, तुम्हारे पास खजाना कितना है, तुम्हारे पास दिनार और दिरहम कितने हैं, बल्कि ये सवाल नहीं किए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा है तो सिर्फ इतना पूछा है कि वहाब ये बताना होगा कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना ने जब इतना सुना तो सुनने के बाद अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मेरी